محترم شاہ صاحب، نماز تسبیح کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ کیا یہ پڑھنا درست ہے؟ اگر پڑھنا درست ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یقیناً نماز تسبیح جو ہے پڑھنا اس کا درست ہے۔ جتنے اس کے حوالے سے روایات ہیں وہ حسن درجے کی روایات موجود ہیں، اس پر عمل ہو سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ماہ رمضان میں اس کی جماعت کا انتظام انصرام کرتے ہیں، جی، تو ہمارے رجحان اور خیال میں علم کے مطابق اس کی جماعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ یہ سکھلائی تھی، اور وہ انفرادی طور پر ہی سکھلائی تھی، یعنی کہ جماعت کا انتظام انصرام سلف صالحین میں موجود نہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے، چونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور نفل کی نماز جو ہے وہ جماعت ہو سکتی ہے، تو عام روایات پر قیاس کر کے اس کی جماعت کی گنجائش نکالی۔ لیکن ہمارا رجحان یہ ہے کہ اس کی نماز کی حیت الگ ہے۔ مثلا امام اگر جماعت کرواتا ہے نماز تسبیح کی تو وہ جاری کروائے گا یا سری کروائے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے، اس پر کوئی دلیل چاہیے، وہ موجود نہیں ہے۔ عام نفلی عبادات جو ہیں وہ رات کو اکثر جاری ہوتی ہیں، دن کو جو ہے وہ زیادہ نماز سری ہے۔ بعض نسخ میں یہ تطبیق دی ہے کہ دن کو پڑھائے گا تو سری ہوگی، رات کو پڑھائے گا تو جاری۔ پھر تیسرا اس پر جو کا سوال ہے کہ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ مقتدی بھی پڑھیں گے یا صرف امام ہی پڑھے گا؟ امام اگر جاری پڑھے تو پچھلے سری پڑھیں گے یا جاری پڑھیں گے؟ اگر سارے جاری شروع کر دیں تو وہ جماعت کیسے رہے گی؟ سارے سری شروع کر دیں تو پچھلوں کی تعداد پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، امام پہلے چلا گیا، تو لہذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے یہ انفرادی ہی ہے۔ اس میں 75 مرتبہ وہ کلمہ تسبیح جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، تو 4 رکعت نماز کا نیت کریں، یعنی کہ دل سے یہ ارادہ ہو، زبان سے تو الفاظ نہیں ہیں، حدیث میں منقول۔ نماز کو شروع کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، قرات کریں۔ جب قرات آپ کی حسب چاہت مکمل ہو جائے تو پھر وہ کلمہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الہ، یہ کلمہ جو ہے 15 مرتبہ وہاں پڑھیں۔ پھر رکوع میں چلے جائیں، تسبیحات جتنی چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ تسبیح رکوع میں پڑھیں۔ پھر آپ قومے میں کھڑے ہو جائیں، حمدن کثیرن پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمہ تسبیح کو پڑھیں۔ پھر آپ رکوع سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پہلے سجدے میں پڑھیں، پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں، جلسہ 2 دعا پڑھیں مسنون، پھر 10 مرتبہ یہاں پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، وہاں جا کے 10 مرتبہ تسبیحات کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں، پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں، جلسہ استراحت اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح اپنی 4 رکعات کو مکمل کریں، 75 مرتبہ یعنی کہ ہر رکعت میں پڑھنا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، کیونکہ ان کے مسلک میں وہ جلسہ استراحت نہیں تھا، تو انہوں نے 75 مرتبہ بھی پڑھنا تھا اور جلسہ استراحت بھی مسلک میں نہیں تھا، تو انہوں نے ترتیب کچھ اور نکالی ہے کہ 25 مرتبہ قیام میں پڑھ لیں، 15 مرتبہ پہلے قرات سے اور 10 مرتبہ قرات کے بعد یہ آپ کا کلمہ تسبیح جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ 25 مرتبہ آپ نے قیام میں پڑھنا ہے۔ وہ ان کی مسل کی کوئی خاص مجبوری کہ جلسہ استراحت ان کو ماننا پڑنا تھا، کیونکہ جلسہ استراحت ایک مستقل سنت ہے نبی علیہ السلام کی، اور وہاں نماز تسبیح نے تو مور لگا دی ہے
کہ وہاں 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنت ہے۔ محترم شاہ صاحب، کیا ولی کی کوئی اور بات رہ گئی ہے تو شیخ صاحب آپ بیان۔